میرا نام پروین ہے۔ میرے باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ میں نے ہوش سنبھالا تو اماں کو دن رات ہاتھ جوڑ کر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتے، کپڑے دھوتے اور اپنے جسم کی ہڈیاں گھساتے دیکھا تھا۔ ہمارا گھر کیا تھا؟ کچی مٹی کی چار دیواری، جس پر بارش برستی تو دیواریں روتی تھی اور چھت ٹپکتی تھی۔ غربت کی سیاہی ہماری قسمت پر یوں جم چکی تھی کہ اماں نے کبھی میرے لیے نئے کپڑے نہ سیے، نہ کسی تہوار پر چوڑیاں پہنائیں۔ اماں ہر وقت ایک ہی دعا کرتی کہ یا اللہ، کسی طرح اس بدنصیب لڑکی کا بوجھ میرے کندھوں سے اترے اور میں سکون کا سانس لوں۔ میری ماں مجھے ہر وقت بدنصیب کہتی تھی، کیونکہ میرے پیدا ہوتے ہی میرے والد کی موت اچانک ایک حادثے میں ہو گئی تھی۔ لوگ ان کے کان بھرتے اور کہتے، تیری بیٹی تیرے گھر میں نحوست لے کر آئی، تیرا سہاگ اجڑ گیا۔ یوں کبھی اماں نے مجھ پر پیار سے ہاتھ نہیں پھیرا تھا، بلکہ اٹھتے بیٹھتے لان تان ہی کرتی تھی۔ اب میں بھی جوان ہو گئی تھی۔ میری عمر 17 برس کی تھی جب محلے کی ایک بڑھیا رشتہ کروانے والی اماں کے پاس آئی تھی۔ اس نے اماں سے کہا، دیکھو زبیدہ، تمہاری لڑکی کی عمر نکل رہی ہے، اگر ابھی نہ بیاہی تو لوگ باتیں بنائیں گے، خود تو بیوہ ہو تم، کب تک اس کو اپنی جان کا عذاب بنا کر رکھے گی؟ کل کو لڑکی کے قدم ڈگمگائے تو لوگ تھوکیں گے تیرے منہ پر۔ اچھا ہے لڑکی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ میرے جاننے والے گھر میں رشتے کی ضرورت ہے، ماں بوڑھی ہے اور بیٹا ذرا غصے والا ہے۔ اماں نے دل محسوس کر ہاں کہہ دی۔ کسی نے نہ میرے دل کی سنی نہ خواہش پوچھی۔ میرا نکاح ہوا تو یوں لگا جیسے میں اپنی ماں کے کاندھوں کا بوجھ بٹانے کا ایک ذریعہ ہوں۔ دلہن بننے کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ میں بھی بچپن میں سوچا کرتی تھی کہ لال لہنگا پہنوں گی، ہاتھوں میں مہندی رچ جاؤں گی اور اماں میرے ماتھے پر بوسہ دے گی۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آیا تو اماں کی آنکھوں میں آنسو، دل میں درد اور لبوں پر لرزتی دعا تھی۔ رخصتی کی وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں دلہن کے کپڑوں میں، جو محض 2 جوڑوں پر مشتمل جہیز کے ساتھ بھیجے گئے تھے، اماں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، اب یہاں مڑ کر مت دیکھنا، تیری اور میری عزت اسی میں ہے۔ سسرال پہنچی تو استقبال کرنے والی میری ساس کا پہلا جملہ تھا، ہائے یہی ہے بدنصیب، نحوست کی ماری، جہیز کے نام پر 2 جوڑے لائی ہے بس۔ ساس کی آنکھوں میں حقارت، زبان میں زہر اور لہجے میں نفرت تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ شوہر کو دیکھا تو وہ ماں کے اشاروں پر چلنے والا کمزور سا مرد تھا، جس کی زبان بھی ماں کی مرضی سے ہلتی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ میرا اس گھر میں کوئی مقام نہیں۔ ہر بات پر ڈانٹ، ذلت اور تانے میرا مقدر بن گئے تھے۔ اماں کی نصیحت ہر وقت کانوں میں گونجتی، بیٹا شوہر کا گھر ہی تیرا اصلی گھر ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا، زبان سے شکایت نہ کرنا۔ لیکن یہ خدمت اور صبر بھی اس گھر کی دیواریں نرم نہیں کر سکتا تھا۔ روز کا یہی معمول تھا کہ ساس صبح سے رات تک تانے دیتی، کبھی کہتی منحوس، نہ اپنے ساتھ کچھ لائی نہ قسمت اچھی لائی، کبھی بولتی چل بھاگ، میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی۔ کوئی کام اچھا ہوتا بھی تو بھی برائی نکالتی۔ ایک بار میں نے روٹی پکائی تو کہنے لگی، چمڑی دار یہ روٹی ہے، پتہ نہیں کس جاہل عورت کی اولاد ہے۔ دن رات کا یہ زہر دل میں گھلتا رہا۔ شوہر ہر بات پر ماں کی طرفداری کرتا، ماں کا حکم ہوتا تو مجھے مار بھی لیتا۔ ایک بار صرف اس بات پر تھپڑ مارا کہ میں نے ان کی قمیض پر استری کرتے وقت جلنے کا نشان بنا دیا تھا۔ ساس کا ظلم صرف زبان تک محدود نہ تھا، وہ کھانے پینے میں بھی تعصب کرتی۔ سب دسترخوان پر بیٹھتے اور مجھے بچے ہوئے ٹھنڈے سالن کے ساتھ روکھا سوکھا دے دیا جاتا۔ کئی دن ایسے گزرتے جب میں صرف پانی پی کر ہی سو جاتی۔ بھوکی رات گزارنا، سسکیاں لے کر سونا اور صبح پھر ظلم کا سامنا کرنا میرا معمول بن گیا تھا۔ میری ساس ہر کسی سے یہ کہتی کہ یہ لڑکی بد نصیب ہے، جب سے آئی ہے گھر کا سکون غارت ہے۔ میں اکثر اماں کو یاد کر کے روتی، لیکن ساس نے تو ماں سے ملنے کی اجازت بھی بند کر رکھی تھی۔ ماں 2 بار آئی تو کہہ دیا، دفع ہو جا، کیا تو اپنی بیٹی کا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی جو روز ملنے چلی آتی ہے؟ اگر روز روز آئے گی تو اسے بھی آسرا ہو جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسنے دے اور اس سے ملنا ملانا چھوڑ دے۔ اماں نے بھی اس کی بات مان لی۔ وقت گزرتا رہا، میرے خواب ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ شادی کو 6 ماہ گزرے تو ساس نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو تو صحیح، اس منحوس کے قدم لگتے ہی گھر میں بیماریاں شروع ہو گئیں۔ شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے اور ابھی تک ماں بننے کی بھی امید نہیں۔ میں کس کس بات کا جواب دیتی؟ کون سنتا؟ میں تو جیسے اس گھر کی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ سبزی لانی ہو، جھاڑو دینی ہو، برتن مانجنے ہو، سارا کام مجھ سے لیا جاتا، اور پھر بھی تانے الگ۔ محلے کی عورتیں بھی ساس کی باتوں میں آ کر مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ کوئی میرے ساتھ بات نہ کرتا۔
ایک دن میری ساس نے کہا، تیرا شوہر اب دوسری شادی کرے گا، تو ابھی تک ایک بچہ بھی دے نہ سکی۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے شوہر کے سامنے رو کر کہا، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ تو اس نے بے حسی سے جواب دیا، میری ماں جو کہے گی وہی ہوگا۔ یہ جو کاروبار میں سارا پیسہ دیکھ رہی ہے نا، یہ میری ماں نے اپنے کنگن بیچ کر کھڑا کیا تھا، اسی لیے جو وہ کہے گی وہی پتھر پر لکیر ہوگا۔ رات کو میں چھت پر چڑھ جاتی، تاروں کو دیکھ کر اماں کی دعا یاد کرتی، اپنے نصیب کو کوستی۔ دل چاہتا جان دے دوں، لیکن اماں کی آخری بات یاد آتی، بیٹی مرنے سے زندگی نہیں بدلتی، جینا سیکھو۔ اسی چھت پر میں اکثر سوچتی کہ کاش کوئی معجزہ ہو، کوئی طاقت مجھے اس ظلم سے نکال لے۔ ایک دن ساس نے اتنا مارا کہ میرا جسم نیلا ہو گیا۔ میں درد سے بلکتی ہوئی چھت پر چلی گئی۔ آسمان سیاہ تھا، چاند گہن میں ڈوبا ہوا۔ میں روتے روتے بولی، یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی تو بھیج دے میری مدد کو۔ ساس کی بدسلوکی کے زخموں کا حساب اگر لفظوں میں ممکن ہوتا تو شاید میں بھی کبھی لب کھولتی، مگر وہ جو دل پر گزرے اسے صرف دل ہی جانتا ہے، زبان کبھی انصاف نہیں دے سکتی۔ میری شادی کو چند مہینے ہی تو گزرے تھے کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ گھر جسے میں نے اپنی نئی دنیا سمجھ کر اپنایا تھا، دراصل میری سسکتی روح کا قید خانہ بننے والا ہے۔ میری ساس کے سلوک میں وہ سختی، وہ زہر اور وہ نفرت تھی جو شاید کسی دشمن کے دل میں بھی نہ ہوتی۔ روز صبح جب آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے ساس کی چلاتی ہوئی آواز سنائی دیتی، ابھی تک سو رہی ہے، بد نصیب، منحوس نکمی۔ اور یہ آواز ہی میرے دن کی پہلی سانس بنتی۔ میری ہر حرکت پر تنقید، ہر قدم پر بد دعائیں، ہر کام میں عیب نکالنا ساس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ اگر میں چولہے پر روٹی پکاتی تو آ کر دیکھتی، انگلی سے روٹی کو دباتی اور پھر چلاتی، یہ روٹی ہے یا چمڑے کا ٹکڑا؟ تیرے گھر میں کبھی کسی نے کھانا نہیں بنایا، بھکارن کی اولاد؟ اگر سالن تھوڑا تیز مرچوں والا ہوتا تو وہ سالن میرے سر پر انڈیل دیتی اور کہتی، یہی سکھایا ہے تیری ماں نے، جس نے پیدا کیا وہ بھی پھوہڑ اور تو بھی۔ ایسے موقع پر میرے کپڑے سالن سے بھیگ جاتے اور آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے چہرہ، لیکن وہ رحم نہ کھاتی۔ وہ میری ماں کو گالیاں دیتی، میرے باپ کے مرنے پر طنز کرتی، کہتی، تیرا باپ مر گیا تبھی تو یہ مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑی۔ میرے دل میں درد ابلتا، مگر زبان بند رکھتی، کیونکہ میری اماں نے کہا تھا کہ ساس ماں جیسی ہوتی ہے، زبان نہ چلانا۔ مگر یہ ماں جیسی نہیں تھی، یہ تو جیسے میرا سب کچھ چھین لینے آئی تھی۔ میرے کھانے کا وقت ساس کی مرضی سے مقرر ہوتا، اور اکثر یہ وقت ایسا ہوتا جب دسترخوان سمیٹ دیا جاتا، سب کھا چکے ہوتے اور میرے لیے صرف وہی بچا ہوتا جو یا تو پکا ہوا نہ ہوتا یا خراب ہو چکا ہوتا۔ کئی بار مجھے چپکے سے باورچی خانے میں جا کر بچا کچا کچھ کھانا پڑتا، مگر اگر ساس کو پتہ چل جاتا تو کہتی، چورنی، گھر میں کیا مفت کی روٹیاں توڑنے آئی ہے؟ اور پھر مارتی۔ کبھی چٹکیوں سے میری کلائیاں توڑنے کی کوشش کرتی، کبھی بالوں سے کھینچ کر صحن میں دھکیل دیتی اور کہتی، دیکھ لے، سب دیکھیں تجھے، بدذات، بھکاری کی بیٹی۔ ایک دن میں بیمار پڑ گئی، بخار میں جل رہی تھی، مگر ساس کو ترس نہ آیا۔ شوہر کو بولی، ڈرامے کر رہی ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، بس بستر پکڑ لیا ہے۔ اور اس نے بھی میری نبض چیک کیے بغیر ماں کی بات پر یقین کیا۔ مجھے زبردستی اٹھا کر جھاڑو پکڑایا گیا۔ میں ہانپتی لرزتی لیکن جھاڑو دیتی رہی، اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر میرے نصیب میں یہ دن کیوں آئے۔ شوہر کا رویہ بھی بالکل سرد تھا، میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی گویا۔ رات کو وہ سوتا، بات بھی نہ کرتا، اور دن بھر مجھے ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا۔ ساس کو سب سے زیادہ تکلیف اس بات سے تھی کہ میری گود ہنوز خالی تھی۔ شادی کے 8ویں مہینے میں ہی اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ بانجھ ہے، بچہ پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں، تیرے جیسی عورتیں نسلیں تباہ کرتی ہیں۔ وہ ہر عورت سے میرا مذاق اڑواتی، محلے میں سب کو کہتی، یہ ہے وہ جو میرے بیٹے کی زندگی کا ناس ہے، نہ شکل کی، نہ عقل کی، نہ نسل کی، بس مصیبت بنی بیٹھی ہے۔ ان باتوں سے میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا۔ اکثر صحن میں برتن مانجتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتے، مگر وہ آنسو بھی اسے زہر لگتے۔ آ کر کہتی، اب کیا رونے دھونے کا تماشا لگا رکھا ہے؟ رو رو کر میرے بیٹے کو برباد کرنا چاہتی ہے؟ اور اگر میں چپ چاپ کام کرتی تو پھر تانا دیتی، منہ کیوں لٹکایا ہے، زبان گنگ ہو گئی ہے؟ گویا ہر حال میں مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا۔ اکثر رات کو جب سب سو جاتے تو میں چھت پر چلی جاتی اور وہاں بیٹھ کر آسمان کو دیکھتی۔ تارا ٹوٹتا تو دل سے دعا نکلتی، یا اللہ مجھے اس جہنم سے نکال لے۔
کئی بار دل چاہا کہ خود کو چھت سے گرا دوں، مگر اماں کی صورت آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ جو مجھ پر اتنی قربانیاں دے کر، اتنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کر کے مجھے بھیجا تھا، میں اسے یوں بے خبر چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ ساس نے میرے لیے جہنم صرف زبان اور مار تک محدود نہیں رکھی تھی، بلکہ میری عزت نفس کو روز کچلا۔ وہ مہمانوں کے سامنے مجھے نوکرانی کی طرح بلاتی، حکم دیتی، آ سامنے، ان کو بتا تو نے کیا کیا گل کھلائے، کیسے دن کا چین اور رات کا سکون چھینا ہمارا۔ میں آنکھیں جھکائے کھڑی رہتی اور مہمان چپ رہتے، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ عورت بے رحم ہے، مگر کسی نے کبھی میرا ساتھ نہ دیا۔ ایک دن جب میں نے جھوٹے برتن اٹھاتے ہوئے پلیٹ توڑ دی تو وہ مجھے مارنے کو دوڑی اور چمٹے سے میرے بازو پر ضرب ماری۔ نشان بن گیا، نیل پڑ گیا۔ میں چیخی تو بھی کہا، ڈرامے باز، فلموں کی رانی، 2 ٹکے کی عورت، آواز نہیں آنی چاہیے۔ تو لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے کہ تیری ساس تجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ارے شکر کر کہ ابھی تک میں نے اس گھر میں رکھا ہوا ہے اور 2 نوالے کھلا رہی ہوں۔ ایسے ہی دن رات، ایسی اذیتیں، ایسی تذلیل اور ایسا اکیلا پن میری زندگی کا وہ باب بن گیا جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ شوہر سے بات کرتی تو وہ کہتا کہ میری ماں جو کہتی ہے وہ صحیح ہے۔ میں کہتی مجھے خوشی چاہیے، صرف تھوڑا سا سکون چاہیے، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا اگر تجھ سے بچہ نہ ہوا تو دوسری شادی تو کرنی پڑے گی۔ اور یہ بات سن کر جیسے میری سانس رکنے لگتی۔ وہ ماں بننے کی خواہش جو ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، وہ ایک خواب بن کر رہ گئی، اور ساس کی زبان ہر روز نیا زخم دیتی۔ تو ہے ہی بانج، منحوس، تیرے ساتھ تو جن بھی نہ رہنا چاہے۔ میری زندگی بے رنگ، بے نور اور بے معنی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن ساس نے کہا، اگر بچہ پیدا نہیں ہوا تو طلاق دلا دوں گی، تیرا گھر سے نکال دینا میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور اس دن میں ٹوٹ گئی۔ میں پھر چھت پر چلی گئی، وضو کیا، دوپٹہ باندھا، مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور سسکیاں لیتے ہوئے اس سے فریاد کی، یا اللہ، تو سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے میری ماں کو اتنا صبر دیا، کیا اب تو میرا گھر نہیں بچا سکتا میرے مالک؟ مجھ پر رحم کر، یا تو مجھے اولاد کی خوشی دے تاکہ میں اپنی ساس اور شوہر کا دل جیت سکوں، یا پھر ان کو صبر دے کہ وہ مجھ پر ظلم کرنا بند کر دیں۔ شوہر کا وہ رویہ جس سے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت بن چکا تھا۔ جس لڑکی نے اپنے سسرال کو جنت سمجھ کر قدم رکھا ہو، جس نے دل میں اپنے شوہر کے لیے عزت، محبت اور وفاداری کے دیے جلائے ہوں، جس نے ہر ستم سہ کر بھی اس امید میں خاموشی اختیار کی ہو کہ میرا شوہر کبھی تو میرا درد سمجھے گا، کبھی تو ماں کی باتوں کے بجائے میرے دل کی آواز سنے گا، اس کے لیے یہ رویہ کیا قیامت نہ تھا؟ میری شادی کو ابھی سال بھی پورا نہ ہوا تھا کہ اس گھر میں جہاں ہر روز ساس کی گالی، بد دعائیں اور مار میرے مقدر کا حصہ بن چکی تھی، میرے شوہر کا رویہ بھی ایسا سنگ دل، ایسا شفاق ہو گیا کہ کئی بار دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری شادی کا یہ 1 سال میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ شروع میں تو وہ خاموش رہتا تھا، ساس کی باتوں کو بس سنتا اور سر ہلا دیتا، کبھی کبھار میری صفائی میں 2 لفظ بول بھی دیتا، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ماں کی زہر بھری زبان نے اس کا دل بھی میرے لیے پتھر بنا دیا۔ ساس جب مجھے بد نصیب، بانجھ، نکمی اور نحوست کی جڑ کہتی تو شوہر کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو جاتا، اور پھر وہی مرد جس کی محبت کی آس لے کر میں نے اماں کے آنگن سے رخصت لی تھی، مجھ پر ایسے ہاتھ اٹھانے لگا جیسے میں انسان نہ ہوں، کوئی جانور ہوں۔ اکثر جب ساس مجھ پر الزام لگاتی کہ یہ جان بوجھ کر کام نہیں کرتی، یا کسی سے چھپ کر کھاتی ہے، یا میرے بیٹے کی نحوست ہے، تو وہ بنا کچھ سنے میرے قریب آتا اور میرے منہ پر زور کا تھپڑ مارتا، کبھی بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارتا، اور کبھی لاتے مارتے ہوئے کہتا، مر کیوں نہیں جاتی تو؟ تیری شکل سے ہی مجھے نفرت ہو گئی ہے۔ اس کی آواز گونجتی تو لگتا جیسے میرا دل چھلنی ہو گیا ہو۔ میں اس کے قدموں میں گر جاتی، معافیا مانگتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، زبان ہلکے لرزتی، لیکن وہ مزید بکھر جاتا۔ ساس اسے کہتی، بیٹا یہ عورت تیری زندگی کی نحوست ہے، اس کو مار ورنہ یہ تجھے بھی برباد کر دے گی۔ اور وہ ماں کی بات پر یقین کر کے اپنی جوان بیوی کو درندوں کی طرح پیٹتا۔ اس کے لاتوں اور گھوسوں کی شدت سے میرا وجود نیلا پڑ جاتا۔ کئی دفعہ میری پسلیوں میں ایسی تکلیف ہوئی کہ میں کئی دنوں بستر پر پڑی رہی، مگر ساس کہتی، ڈرامے بازی ہے، بس مرے گی نہیں۔ مجھے یاد ہے ایک رات جب میں نے سارا دن بخار میں جھلستے ہوئے بھی کام کیا اور شام کو سالن میں نمک تھوڑا زیادہ ہو گیا، ساس نے شوہر کو بھڑکا دیا، دیکھ
تیری بیوی جان بوجھ کر کھانے میں زہر ڈالنا چاہتی ہے، تجھے مارنا چاہتی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ گھر میں آیا اور بنا کچھ سنے آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ دے مارا، پھر میرا بازو مروڑا اور دیوار سے زور سے ٹکرا دیا۔ میں درد سے کراہی مگر اسے رحم نہ آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا وحشی پن تھا کہ جیسے وہ میرا شوہر نہیں، کوئی وحشی درندہ ہو۔ وہ مجھے گھسیٹ کر صحن میں لے آیا اور لاتے مارتے ہوئے بولا، تیری وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے، نہ تجھ سے کوئی اولاد نہ کوئی خوشی، مر کیوں نہیں جاتی تو؟ اور ساس دروازے پر کھڑے ہو کر خوشی سے کہے لگا رہی تھی، کہتی، مار بیٹا، ایسے ہی برباد کرتی ہیں یہ مکار عورتیں۔ میری سسکیاں، چیخیں اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس پتھر دل شوہر پر کوئی اثر نہ ڈالتے۔ اگر میں بھوک کے مارے کمزور ہو جاتی تو کہتا، کمزور ہو کر مر جا، میرا بوجھ ہلکا کر۔ اور اگر کبھی میں بیمار پڑ جاتی تو زہر بھرے الفاظ بولتا، تیری بیماری کا خرچ اٹھانے کے لیے نہیں کمایا میں نے۔ کئی بار میں نے سوچا کہ اماں کو خط لکھ دوں یا دروازے سے باہر نکل جاؤں، مگر میرے قدم رک جاتے، کیونکہ اماں کا سہارا میں تھی اور میری عزت اماں کی امانت۔ اس گھر سے نکلتی تو لوگ کہتے ماں کی تربیت میں کمی تھی، اسی لیے ہر ظلم سہتی رہی۔ میرے شوہر نے تو گویا طے کر لیا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ روز شام کو ماں کے کہنے پر مجھ پر لاتوں گھونسوں کی بارش کرتا۔ ایک رات تو حد ہو گئی جب ماں نے کہا، یہ تیرے سر پر سایہ بن کر بیٹھی ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور وہ تیش میں آ کر میرے گلے پر ہاتھ رکھ کر دبانے لگا۔ میری آنکھیں ابلنے لگی، سانس رکنے لگا۔ کسی طرح میں نے اس کے ہاتھ جھٹک کر خود کو بچایا۔ ساس چلائی، مار اسے، آج چھوڑے گا تو کل پھر سانس لے گی۔ میں زمین پر گری پڑی تھی، چیخنے کی ہمت نہ تھی، دل بس اللہ کو پکار رہا تھا، یا اللہ اگر میرے صبر کا کوئی صلہ ہے تو مجھے اس ظلم سے نجات دے۔ میں روتے روتے درخت کے نیچے ہی سو گئی تھی۔ درد اتنا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح ہی ساس نے آنکھ کھلتے ہی مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ناشتہ بھی نہیں دیا۔ شوہر کام پر جا چکا تھا اور میں کچن میں دن بھر کے جھوٹے برتن مانجنے لگی۔ جسم درد سے چور، آنکھوں میں رات بھر کی تھکن اور دل میں وہی ازلی بوجھ۔ ساس کی زبان آندھی طوفان کی طرح مجھ پر برس رہی تھی۔ بدبخت، منحوس، بد نصیب، گھر کا ناس مار کے آئی ہے، کھا کھا کے ہڈیوں میں دمبختی نہیں آئی، کوئی بچہ پیدا نہیں کر سکی، میری نسل بند کرنے آئی ہے۔ میں خاموش آنکھوں میں آنسو لیے برتن دھوتی رہی۔ جتنی مار، جتنی گالی سہ سکتی تھی سہ لیتی، مگر اس دن جیسے ساس کی انتہا تھی۔ شام کو جب شوہر آیا تو ساس نے ایک جھوٹ گھڑ لیا، تیری بیوی دوپہر کو میکے کے کسی آدمی سے بات کر رہی تھی، دیکھ لے، ابھی ہاتھ سے نکلی نہیں، کل کو تجھے ذلیل کرے گی۔ شوہر غصے میں آ کر مجھے مارنے دوڑا۔ میں بھاگی، روئی، معافی مانگی، مگر دونوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ساس چیخ رہی تھی، آج مار مار کے اس کا ناس نکال دے، تیری زندگی برباد کر کے چھوڑے گی یہ کمینی۔ پہلے تو یہ صرف ہماری نحوست کا سبق تھی، اب تو غیر مردوں سے ناجائز تعلقات بھی بنانے لگی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، یہ دروازے پر چھپ چھپ کر کسی مرد سے گپے لڑا رہی تھی، ہوگا اسی کا عاشق، اسی سے تیری جان بھی لے گی۔ شوہر نے مجھے بالوں سے پکڑ کر کھینچ لیا اور دیوار سے دے مارا۔ سر پھٹ گیا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ دل کیا وہیں جان دے دوں، مگر سانس اٹکی ہوئی تھی۔ کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے صحن تک پہنچی، اور پھر جب موقع ملا تو میں چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ اندھیرے میں سہارا لے کر میں چھت پر پہنچ گئی۔ وہ اندھیری رات جیسے میرے اندر بھی پھیل گئی تھی۔ نیچے ساس کی گالیاں دینے کی آواز، شوہر کا مجھے ڈھونڈنے کا شور، کہاں گئی کمبخت، آج مار مار کے ہڈی پسلی ایک کر دوں گا۔ اور میں چھت کے کونے میں جا بیٹھی، کپڑے پھٹے ہوئے، جسم لہو لہان، پاؤں ننگے اور دل میں عجیب سی لرزش۔ چھت پر سرد ہوا چل رہی تھی اور آسمان پر ادھورا چاند تھا۔ میں چھت کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو تھمے نہیں تھے، دل جیسے کانپ رہا تھا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی سہارا۔ اسی وقت آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ بس، اب مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ اگر تو نے میرا کوئی وارث، کوئی مددگار نہیں بھیجا تو میں آج رات مر جاؤں گی، یا چھت سے کود جاؤں گی، یا دل کا بوجھ دم توڑ دے گا۔ آسمان خاموش تھا، ہوا کا جھونکا میرے آنسوؤں کو چھو کر گزر رہا تھا۔ دل میں اندھیرے اور مایوسی کی لہر تھی۔ نیچے سے شوہر کی آواز سنائی دی، مل گئی تو جان سے مار دوں گا۔ میں لرز گئی۔ چھت کے اس سنسان کونے میں رات کی سیاہی میں میں سمٹ کر بیٹھی تھی۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔
دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر آہٹ پر میری سانس اٹک جاتی۔ پھر اچانک ایک سایہ میرے سامنے ابھرا۔ میں لرز گئی، میں خوف کے مارے کانپ گئی۔ اندھیرے میں اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ وجود انسانی نہیں لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں جیسے اندھیرے میں جل رہی ہوں۔ میرا جسم لرزنے لگا، میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر جیسے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ڈرو مت، میں تمہیں بچانے آیا ہوں۔ میرے حلق سے سسکی نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے روتے کہا، کیا تم مجھے بچا سکتے ہو؟ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، میری ہتھیلی تھامی اور نرم مگر عجیب سرد سانس میرے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، سورۃ الناس پڑھو۔ میری زبان لڑکھڑائی، مگر میں نے تھر تھراتی آواز میں سورۃ الناس پڑھنی شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ جب ختم کی تو اس نے میری ہتھیلی پر پھونکا اور کہا، اب دنیا تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ میری آنکھوں سے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے، دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ نیچے شور کم ہو چکا تھا، ساس اور شوہر تھک کر سو گئے تھے۔ میں رات بھر چھت پر بیٹھی رہی، کبھی اس طرف دیکھتی جہاں اجنبی سائے کو دیکھا تھا، کبھی آسمان کی طرف۔ دل میں پہلی بار ایک امید جاگی تھی کہ کوئی معجزہ ہوا ہے۔ صبح کا منظر بھی وہی تھا، وہی بوسیدہ سا صحن، وہی خستہ حال گھر، اور وہی دن کا آغاز میری آہو فغاں کے ساتھ۔ رات کا سارا خوف اور سسکیاں دل میں سمیٹ کر جیسے ہی اذان کی آواز آئی، میں نے چھت پر بیٹھے بیٹھے کانپتے بدن کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، آنکھوں میں وہی سوال کہ یا اللہ، یہ نیا دن بھی ویسا ہی ہوگا یا اس میں کچھ اور اذیت بھری ہوگی؟ نیچے سے ساس کے کھانسنے کی آواز آئی، پھر برتنوں کی آواز، اور پھر وہی گالیوں کا شور۔ اٹھ کمینی منحوس، گھر کا ناس مار کر چھت پر جا چھپی، اب اترے گی نیچے یا وہیں جان دے گی؟ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ نیچے اتروں۔ دل جیسے اب بھی کل رات والے سائے کے لمس میں لپٹا ہوا تھا، جیسے اس کی سرگوشی اب تک کانوں میں گونج رہی ہو، اب دنیا تجھے چھو بھی نہیں سکتی۔ میں نہانے کے بہانے نیچے اتری۔ ساس پہلے ہی دہکتی آنکھوں کے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا کھردرا سا ڈنڈا تھا جس سے وہ اکثر مجھے مارتے مارتے لہو لہان کر دیتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، قدم رک رک کر اٹھ رہے تھے، ہر قدم پر لگتا جیسے ابھی موت کا سامنا ہوگا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچی، اس کی آنکھوں میں جیسے دہکتے ہوئے انگارے بھرے ہوئے تھے۔ دانت پیس کر بولی، آج تو تیری ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گی میں۔ رات بھر چھت پر چھپی رہی، مردود، دیکھ اب کیسے بخشتی ہوں تجھے۔ وہ ڈنڈا اٹھا کر میرے سر کی طرف جھپٹی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل میں کلمہ پڑا، اور وہ منظر، مگر پھر وہ ہوا جو آج تک اس دھرتی پر کبھی نہیں ہوا تھا۔ ساس کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا، وہی ہاتھ جس میں ڈنڈا تھا، وہی ہاتھ جو نہ جانے کتنی بار میرے جسم پر برس چکا تھا، آج فضا میں معلق ہو گیا، جیسے کسی نے اسے وہیں روک لیا ہو۔ اس کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، وہ جیسے ہلنے سے قاصر ہو گئی۔ اس کی انگلیاں ڈنڈے پر جمی رہیں، مگر ڈنڈا نیچے نہ آیا۔ میری آنکھیں بھی حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں نے دل میں سوچا، کیا واقعی وہ سایہ، کیا واقعی اس کی کہی بات سچ تھی کہ دنیا اب مجھے چھو نہیں سکتی؟ ساس کے چہرے پر خوف ابھر آیا۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ ہلانا چاہا، مگر وہ جیسے کسی نظر نہ آنے والی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں، ماتھے پر پسینے کی بوندیں اتر آئیں۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ سے چھٹ کر نیچے گر پڑا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور دہلیز کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے لرزتی زبان سے کہا اور اپنی ہتھیلی کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ کپ کپا رہا تھا جیسے کسی نے اس پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میں سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، جیسے دل میں عجیب سی جیت کا احساس جاگ اٹھا ہو۔ نیچے شوہر بھی آ گیا، وہ بھی وہی پرانا انداز لیے، چیختا ہوا، کہاں ہے وہ کمبخت؟ ساس نے کپ کپاتی آواز میں کہا، مت جا بیٹا، کچھ ہے؟ میں نے ہاتھ اٹھایا تھا، میرا ہاتھ ہلتا نہیں، میں مرتے مرتے بچی۔ شوہر نے ساس کی حالت دیکھی اور مجھے گھورتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں نے دل ہی دل میں اس سائے کا تصور کیا اور بس دل میں کلمہ پڑا۔ جیسے ہی شوہر نے مجھے دھکا دینا چاہا، اس کا ہاتھ بھی ویسے ہی ہوا میں معلق ہو گیا۔ اس کے منہ سے بھی ایک چیخ نکل گئی، یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ پکڑ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹا اور ساس کے ساتھ جا بیٹھا۔ دونوں کے چہرے موت کی دہشت سے سفید ہو گئے تھے۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو چھپاتے ہوئے دل میں اس نامعلوم وجود کا شکر ادا کیا۔
اس دن سارا دن ساس نے کمرے میں دروازہ بند رکھا. کوئی گالی، کوئی آواز، کوئی تانا نہیں آیا. شام تک دونوں ماں بیٹا ایسے تھے جیسے صدیوں کی بیماریاں لے کر اٹھے ہوں. کوئی ہمت نہ تھی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتے یا مجھے کچھ کہتے. میرے دل میں بار بار وہی رات والا چمکتا وجود یاد آ رہا تھا. اس کی بات، اس کا لمس اور اس کا کہا جملہ کہ دنیا اب تجھے چھو نہیں سکتی. میں سارا دن آنگن میں بیٹھی رہی. کسی نے کچھ کہا نہیں. ہر پل دل میں یہی خیال آتا رہا کہ آخر وہ کون تھا، کیوں آیا، کیوں میری مدد کی، اور کیا یہ سب ہمیشہ رہے گا؟ رات کو میں دوبارہ چھت پر گئی. آسمان پر وہی ادھورا چاند، وہی ہوا، اور میں نے سرگوشی میں کہا، کیا تم اب بھی موجود ہو؟ کوئی آواز نہ آئی، مگر ہوا کا نرم جھونکا میرے بالوں سے کھیل گیا. دل کو پھر وہی تسلی، وہی عجیب سی طاقت ملی. اب میں جان چکی تھی کہ میرا کوئی ہے، اور میں اب اس گھر میں ویسی بے بس نہیں. دن گزر رہے تھے مگر ساس کے دل میں جلنے والے حسد، بغض اور نفرت کی آگ سرد نہیں ہوئی تھی. وہ عورت جو برسوں سے مجھے مٹی میں رونتتی رہی تھی، جو ہر لمحہ میرے نصیب پر تھوکتے ہوئے کہتی تھی کہ منحوس ہے، بد نصیب ہے، اور میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے، وہ اب ایک اندیکھے خوف کے حصار میں بند ہو چکی تھی. مگر یہ اس کی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ چین سے بیٹھنے والی کہاں تھی. اس کے اندر کی آگ اب بھی بھڑک رہی تھی. سارا دن وہ کمرے میں بیٹھی رہتی، دیواروں سے باتیں کرتی، بار بار اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور زیر لب بڑبڑاتی، یہ کیسے ہو گیا؟ مجھ جیسی طاقتور عورت کا ہاتھ رک گیا، کسی کمبخت سائے نے مجھے روک دیا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. پہلے دن تو وہ خوف میں دبی رہی تھی، مگر جوں جوں دن گزرتے گئے اس کے اندر کا زہر پھر انگڑائی لینے لگا. اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے باتیں شروع کی. جھوٹے بہانے بنا کر محلے کی عورتوں سے پوچھا کہ اگر کوئی کسی تعویذ گھنڈے کی جگہ ہو جہاں سے کسی کو ختم کرایا جا سکے یا اس کی جان لے لی جائے. محلے کی ایک بزرگ عورت جو خود بھی تعویذ دھاگے کا کام کرتی تھی، اس نے آدھی بات سن کر فوراً کہا، چچی تم سیدھا کالا پیر حشمت کے پاس جاؤ، وہ نہ انسان دیکھتا ہے نہ جن، اس کے تعویذ سے تو قبر کے مردے بھی چیخ اٹھیں گے. بس یہی سننا تھا کہ ساس کی آنکھوں میں چمک آ گئی. وہ رات کو کھانا بھی نہ کھا سکی. کمرے میں دیوار کے ساتھ بیٹھی اپنی جھریوں بھری انگلیوں سے قرآن کے اوراق الٹ پلٹ کرتی رہی اور دل ہی دل میں مجھے گالیاں دیتی رہی. اے کمبخت، تیری بدرو، تیرا سایہ، تیری ہڈیاں بھی میں بخشنے والی نہیں. کل صبح ہی جاؤں گی اس حشمت کے پاس، دیکھتی ہوں کیسے بچتی ہے اب. صبح ہوتے ہی وہ ہانپتی کانپتی سر پر دوپٹہ لپیٹے پرانے پاپوش پہن کر گھر سے نکلی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے قدموں کی بوکھلاہٹ دیکھی. دل نے ایک بار پھر بے چین ہو کر وہی سایہ یاد کیا اور دل میں کہا، یا اللہ تو اب بھی میرے ساتھ رہنا. محلے کے ایک نکڑ پر جا کر ساس نے تانگے والے سے کہا، بیٹا سیدھا کالا پیر کے ڈیرے پر لے چل. تانگے والا بھی اس کا ڈر جانتا تھا. وہ خاموشی سے لے چلا. راستے بھر وہ بڑبڑاتی رہی، دیکھنا آج اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ رہیں گی، وہ سایہ بھی میں جلا دوں گی، اس کا دم بھی نکال دوں گی. تقریباً آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ساس ایک سنسان سی ویران حویلی کے سامنے اتری. یہ وہی جگہ تھی جس کا چرچا محلے میں عرصے سے تھا، جہاں کالا پیر رہتا تھا. کہتے تھے کہ وہ رات کو قبرستان میں جا کر قبروں سے ہڈیاں نکالتا ہے اور ان پر ورد پڑھ کر تعویذ بناتا ہے. اس کے تعویذ کی کاٹ ایسی کہ سانپ بھی بل میں مر جائے. ساس نے حویلی کا بوسیدہ دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے ایک کمزور بیمار سا خادم نکلا جس کی آنکھوں میں سیاہ ہلکے تھے اور چہرے پر مردہ زردی. کس سے ملنا ہے؟ اس نے کھوکھلی آواز میں پوچھا. ساس نے جلدی سے اپنی چادر سنبھالی اور سرگوشی میں کہا، کالے پیر حشمت سے، میرا کام بہت بڑا ہے. خادم نے دروازہ کھول دیا. اندر نیم تاریک کمرہ تھا. دیواروں پر سوکھے ہوئے ہڈیوں کے ہار لٹکے ہوئے تھے اور ایک کونے میں دھواں اٹھ رہا تھا. ساس نے قدم رکھتے ہی سینے پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھا، مگر ساتھ ہی دل میں بددعا بھی دیتی رہی. تھوڑی دیر بعد ایک جھریوں بھرا بھیانک چہرے والا مرد آیا. اس کی آنکھیں سرخ، بال الجھے ہوئے اور گلے میں کتے کی ہڈیوں کی مالا. ساس کی نظریں خوف اور لالچ سے چمکنے لگیں. کیا چاہتی ہے بڑھیا؟ پیر نے غرا کر پوچھا. ساس نے جلدی سے اپنی جھولی کھولی اور پرانے نوٹوں کی گڈی نکالی. میرے گھر میں ایک کمبخت ہے، نہ جانے کیا آسیب ہے اس پر. ہاتھ اٹھاتی ہوں تو رک جاتا ہے، میرا بیٹا مارنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بند ہو جاتا ہے. رات کو چھت پر چھپ کر کسی سائے سے باتیں کرتی ہے. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بیٹے کا دل نہ اس کی طرف مائل ہو جائے. یہ لو پیسے، کچھ ایسا کر دے کہ ایک ہی رات میں اس کا دم نکل جائے. کالا پیر حشمت کی آنکھوں میں لالچ آ گیا. اس نے نوٹوں کی گڈی اٹھائی،
سونگی اور شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بہت آسان کام ہے بڑھیا، جب زمین پر انسان کا دشمن ہو تو ہم جنات کا کھیل اور آسان ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک پرانی ہڈی جلا کر کالے دھاگے میں لپیٹی اور ساس کو دیا، یہ لے، اسے رات کے 12 بجے اس کی چارپائی کے نیچے دفن کر دے اور یہ تعویذ اس کی چوٹی میں باندھ دے، پھر دیکھنا کیسی تڑپے گی اور تیری راہ ہموار ہو جائے گی۔ ساس کی آنکھوں میں شوق کی چمک آ گئی۔ وہ تعویذ اور ہڈی لے کر گھر واپس آئی۔ راستے بھر وہ شیطانی ہنسی ہنستی رہی۔ دل میں منصوبے بنتے رہے کہ اب میں کیسے تڑپوں گی، کیسے وہ سایہ مجھے بچانے نہیں آئے گا، دیکھتی ہوں اب کیسے بچتی ہے کمبخت۔ جیسے ہی گھر پہنچی اس نے وہ تعویذ اور ہڈی اپنے بکسے میں چھپا لی، میرے شوہر کو بھی نہ بتایا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک ہی بار میں مجھے ختم کرے اور پھر چین سے رہے۔ اب اسے رات کا انتظار ہونے لگا اور ادھر میں چھت پر بیٹھی ہوا میں اڑتی پتنگوں کو دیکھتی، دل میں وہ سایہ یاد کرتی جس نے کہا تھا دنیا اب تجھے چھو نہیں سکتی۔ رات کا وقت تھا، سارا محلہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف کہیں دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ آسمان پر بادل تھے، کبھی کبھی ہلکی ہوا کا جھونکا آتا تو کھڑکی کی جالی لرز اٹھتی۔ میں اس رات اپنے کمرے میں بیٹھی دل ہی دل میں جانے کیوں عجیب سا سکون محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں مدھم سا اجالا پھیلا ہوا تھا، جیسے کوئی نرم سفید روشنی دیواروں سے نکل کر ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہو۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل نہیں تھا، حالانکہ سارا دن ساس کی زہر بھری باتیں، شوہر کی گالیاں اور مار پیٹ جھیل کر ہر رات میں آنکھوں میں آنسو لے کر سوتی تھی، مگر اس رات عجیب سا نورانی سکون دل میں اتر رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ باہر کیا ہونے والا ہے۔ ساس کب سے وہ تعویذ اور جلی ہوئی ہڈی چھپا کر بیٹھی تھی اور موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں کونے میں بیٹھ کر بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ جیسے جیسے رات کا وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا دل دھڑکنے لگا۔ 12 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ تعویذ ہاتھ میں لے کر آہستہ آہستہ میرے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت، حسد اور خون کا پیاسا جنون تھا۔ وہ دروازے کے قریب پہنچی اور دھیرے سے کنڈی کھول کر اندر قدم رکھا، لیکن جو ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمرہ کسی نورانی روشنی سے جگمگا رہا تھا، دیواروں پر ہلکی ہلکی چمک اور چھت سے مدھم سا نور اتر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میری چارپائی کے گرد جیسے کوئی اندیکھے شفاف شیشے کا حصار بن چکا تھا۔ میں بے خبر پلنگ پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور آنکھوں میں سکون سا سمٹ آیا تھا۔ ساس کے قدم جیسے ہی حصار کے قریب پہنچے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تعویذ جلنے لگا۔ ایک تیز سی چٹاخ کی آواز ہوئی اور ساس کی انگلیاں تڑپ اٹھیں۔ اس نے جلدی سے تعویذ پھینک دیا جو زمین پر گرتے ہی سیاہ راکھ بن گیا۔ تعویذ کی راکھ سے اٹھنے والے دھوئیں میں سے کسی اندیکھی طاقت کی آواز آئی، جس پر اللہ کا سایہ ہو اسے کوئی چھو نہیں سکتا۔ ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھوں میں خوف کا عکس تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر جو ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا کمرے کی فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ وہ خوشبو ایسی کہ جس نے دل کی ساری گھٹن دور کر دی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی اور میں نے قرآن بند کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ یا اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اور جیسے ہی میں نے دعا مانگی کمرے کی دیوار سے ہلکی ہلکی روشنی کی لکیریں نکل کر میرے گرد ایک حفاظتی حصار میں تبدیل ہو گئیں۔ ساس کا دوسرا تعویذ جو اس نے اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھ رکھا تھا خود بخود کھل کر فرش پر آ گرا اور زمین پر گرتے ہی جلنے لگا۔ راکھ سے پھر وہی سرگوشی، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں، صبر اور دعا سے لیا جاتا ہے۔ ساس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے اور زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس رات کے بعد ساس نے کمرے میں قدم نہیں رکھا۔ جہاں پہلے وہ روز تانا، بد دعا اور مار پیٹ کے لیے آتی تھی، وہاں اب وہ کمرے کی دہلیز پر بھی نہیں ٹھہرتی تھی۔ ہر بار اس کی ہمت جواب دے جاتی، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے روک لیتی ہو۔ میرے کمرے کی فضا ہمیشہ ایک نور اور سکون سے مہکتی رہتی۔ رات کو جب کبھی میں آنکھیں بند کرتی تو لگتا کوئی سایہ میرے سرہانے کھڑا میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ میں خود بھی حیران تھی کہ یہ کون سی طاقت ہے جو بار بار مجھے بچا لیتی ہے۔ رات کو جب ساری دنیا سو جاتی ہے تب کون ہے جو میرے گرد حصار بناتا ہے؟ کون ہے جو ہر بار مجھے ساس کے ظلم سے بچا لیتا ہے؟ کیا بتاؤں، شاید وہ اللہ کا کوئی بندہ یا کوئی نیک روح، یا میرے مظلوم ماں باپ کی دعا تھی، یا میرا رب جو کبھی اپنے بے بس بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ساس کی ساری چالیں الٹی پڑ گئیں۔ جس دن وہ تعویذ لے کر آئی
وہی دن میرے لیے سکون کی پہلی رات تھی۔ کمرے کی فضا سے عجیب سا درد اور بوجھ ختم ہو گیا۔ ہر رات ایک نئی خوشبو، ایک نئی ٹھنڈک اور ایک نیا اطمینان۔ اب وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی گھبرا جاتی۔ کمرے میں آتے ہی اس کی سانس اکھڑنے لگتی۔ وہ خود کہتی، نہ جانے تو نے کون سا جادو کروا لیا ہے، تیرا سایہ بھی مجھے جلانے لگا ہے۔ اور میں دل ہی دل میں مسکرا کر کہتی، یہ میرا رب ہے جو مظلوم کی آہ سنتا ہے۔ ساس کا دل اب بے چین رہنے لگا تھا۔ وہ جو دن رات مجھے مارتی پیٹتی، ہر بات پر ذلیل کرتی تھی، میری کمزوری کا مذاق اڑاتی، اب جب سے اس رات والا واقعہ ہوا تھا اس کے دل میں انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا۔ نہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا پاتی تھی، نہ ہی میری آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی ہمت باقی رہ گئی تھی۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ دن کو محلے کی عورتوں کے پاس بیٹھتی تو آدھی باتیں مجھ پر کر کر اپنی جھنجھلاہٹ نکالتی۔ کبھی مجھے بدنصیب کہتی، کبھی نحوست کی علامت، لیکن اب تو بات اس سے بھی آگے نکل گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت بدگمان رہتی، ہر پل اسے یوں لگتا جیسے کوئی سایہ گھر میں منڈلا رہا ہو۔ ہر بار جب وہ میرے کمرے کے قریب جاتی، اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی، جسم میں کپ کپی سی دوڑ جاتی اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ اسے لگتا کوئی اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ رات کو کمرے میں سوتے ہوئے بھی کئی بار اٹھ کر ادھر ادھر دیکھتی، جیسے کوئی اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ دن دہاڑے کبھی صحن میں چھاؤں میں بیٹھے بیٹھے چونک جاتی، کبھی پانی بھرنے جاتے وقت باتھ روم کے پاس رک کر چاروں طرف نظریں گھماتی، پھر جلدی سے لوٹ آتی۔ ایک دن اس نے تنگ آ کر محلے کی چند عورتوں کو بلوایا، بڑی بی، نذیرن بی بی، پھپھو زینت اور سکینہ بی بی، سب کو صحن میں ہی بٹھا لیا۔ سب کے ہاتھ میں لسی کے گلاس اور بیچ میں مٹی کا حقہ رکھ دیا۔ باتوں باتوں میں ساس نے روایتی سازشی انداز میں آنکھیں گھما کر کہا، سن لو بہنوں، یہ جو پروین ہے نا، اس پہ کوئی آسیب ہے، جن بھوت کا سایہ ہے اس پر، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے۔ سب عورتیں چونک کر ساس کی طرف دیکھنے لگیں۔ نذیرن بی بی نے حیرت سے کہا، اے بہن کیا کہہ رہی ہو، کیسا سایہ؟ ساس نے حقے کا کش لیتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جی سچ کہہ رہی ہوں، جب سے اس کا نکاح میرے بیٹے سے ہوا ہے نا، گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا ہے، اور یہ تو جیسے مجھے جلانے پر لگی ہے، نہ بات سنتی ہے نہ کام کرتی ہے، اور جب سے وہ تعویذ والی رات گزری ہے میرے تو ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کمرے میں جاتے ہی دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میرا تو دل گواہی دے رہا ہے، یہ کوئی معمولی عورت نہیں، اس پر جن ہے، آسیب ہے، کوئی جناتی سایہ ہے اس کے ساتھ۔ پھپھو زینت نے منہ پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے کہا، ارے ارے، اللہ خیر کرے، واقعی بہن، کئی بار میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے کمرے سے انوکھا سا اجالا نکلتا ہے، جب اس کے قریب جاتی ہوں تو جیسے بدن پر بوجھ سا پڑنے لگتا ہے، اور عجیب سی مہک۔ ہائے میں صدقے، کیا معلوم سچ مچ کوئی آسیب ہے۔ سکینہ بی بی نے جلدی سے حقہ اپنی طرف کھسکا لیا اور بولی، اور سنو، کل رات جب میں پانی لینے گئی تھی نا، تو قسم کھا کے کہتی ہوں، اس کے کمرے کی کھڑکی سے کوئی پرچھائی چھت کی طرف جاتی دیکھی، میرا تو دل دہل گیا، فوراً آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا۔ ساس نے فوراً کہا، بس بہنوں، اب تو پکا یقین ہو گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میرے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کرتے، کوئی جناتی طاقت اس کی محافظ بنی بیٹھی ہے، اور میں تو ڈر گئی ہوں کہیں یہ آسیب مجھ پر نہ آ جائے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کسی بڑے پیر صاحب کو بلواؤں، یا اسے کسی وڈے اوکھن والے بابا کے پاس لے جاؤں۔ بڑی بھی جو سب سے عمر رسیدہ اور جھاڑ پھونک کے کاموں کی مشہور عورت تھی، اس نے بھویں سکیڑ کر کہا، بہن، پہلے تو رات کو کمرے کے باہر نمک رکھ، اس کے دروازے پر سرخ دھاگا باندھ، اگر وہ دھاگا ٹوٹے یا نمک میں نشان پڑے تو سمجھ جا کے سایہ ہے، پھر میں تجھے ایسا دم درود بتاؤں گی کہ وہ سایہ چیختا ہوا بھاگ جائے گا۔ ساس نے سر ہلا دیا، ہاں بڑی بھی، تو نے بالکل ٹھیک کہا، آج رات ہی یہ عمل کر کے دیکھوں گی، پھر پتہ چلے گا کون سی بلا ہے۔ اور یوں سب عورتیں اپنے اپنے تجربے اور قصے سناتی رہیں۔ کوئی کہتی، میری خالہ کی نند پر بھی جن عاشق تھا، کوئی بولتی، میں نے بھی ایک بار ایسے سائے کا سامنا کیا تھا۔ ساس نے اپنے دل کی جھنجھلاہٹ نکالی اور ان سب کے سامنے اپنی شکست کو آسیب کی سازش بنا کر پیش کیا، جبکہ میں بے خبر اپنے کمرے میں سجدے میں گری اللہ سے رحم کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا محافظ، میرے حق میں وہ کر جو میرے حق میں بہتر ہو۔ اور باہر محلے کی عورتیں ساس کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنی زبان کا زہر گھولتی رہیں، لیکن دل کی گواہی سچ جانتی تھی۔ بس مظلوم کی آہ اللہ کے عرش تک جا پہنچتی ہے، اور وہی میری حفاظت پر مامور ہے۔ ساس کو تو ہر سایہ آسیب ہی لگنے لگا تھا،
اس کی اپنی بد کرداری کا بوجھ اور میرے صبر کی طاقت اسے سایہ سایہ جن بھوت نظر آنے لگے تھے۔ اس رات جب صحن میں ساس اپنی سازشوں کے تانے بانے بن رہی تھی، محلے کی عورتیں ہانڈیوں میں دم والے وظیفے بتا رہی تھیں، بڑی بی کمرے کے دروازے پر نمک رکھنے اور دھاگا باندھنے کی ترکیب دے رہی تھی، اسی رات میرے شوہر کی طبیعت عجیب طرح سے بگڑنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ گئے۔ وہ جو سارا دن ساس کی انگلی کے اشارے پر ناچتا، ماں کے حکم پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا، تھوکتا اور گالیاں دیتا، اب بستر سے اٹھنے کی سکت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں ایک ٹھنڈی لہر سی دوڑ گئی۔ وہ جو رات بھر جاگتا، دن میں کراہتا، نہ کھاتا نہ پیتا، بس آنکھیں کھولے چھت کو تکتے جاتا، پھر اچانک ایسے کانپنے لگتا جیسے کسی نے اس کی پشت پر برف کی سل رکھ دی ہو۔ اس کی آواز نکلنی بند ہو گئی تھی، ہونٹ خشک، زبان سوکھی اور سانسیں اکھڑتی ہوئیں۔ ساس نے پہلے پہل تو سمجھا کہ شاید بخار ہو گیا ہے، جلدی سے 1-2 دیسی ٹوٹکے کیے، ہلدی والا دودھ، نیم کے پتوں کی پٹیاں، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی اور پھر 2 دن بعد وہ وہم میں مبتلا ہو گئی۔ ساس نے مجھے پکڑ کر کہا، یہ سب تیری نحوست ہے، تیری ہی وجہ سے میرا بیٹا مر رہا ہے، تو منحوس، کالک، آسیب کی پرچھائی ہے۔ جس دن تو آئی تھی اسی دن سے گھر کا سکون اجڑا، اور اب دیکھ میرا لال بستر سے لگا ہوا ہے۔ میں نے ساس کی چیخیں، تانے، گالیاں چپ چاپ سنی، مگر دل میں عجیب سی خاموش مسکراہٹ اترتی گئی، کیونکہ میں جانتی تھی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ جس کا دل دکھاتے ہو، جس کی آہیں لیتے ہو، اس کا بدلہ وہ مالک عرش ضرور لیتا ہے۔ اگلی رات شوہر کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وہ بار بار چیخ کر اٹھ بیٹھتا اور کانپتے ہاتھوں سے فضا میں اشارہ کرتا، ماں ماں وہ آ رہا ہے، کالا کالا سایہ، وہ مجھے گھور رہا ہے، مجھے پکڑ لے گا، ماں بچا لے، ماں بچا لے۔ ساس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ بیٹے کے کانوں میں پھونکے مارنے لگی، سرہانے پر قرآن پاک رکھا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی، اور جب وہ ساری رات جاگ جاگ کر تھک گئی تب صبح صادق کو محلے کے مولوی صاحب کو بلا لائی۔ مولوی صاحب آئے، اس نے شوہر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور گہری نظر سے دیکھا، پھر ہولے سے کہا، بہن یہ معاملہ عام نہیں، اس پر کسی جناتی آسیب کی نظر لگ گئی ہے، اور وہ سایہ بہت طاقتور ہے۔ ساس تو جیسے زمین میں گڑ گئی، پسینے پسینے ہو گئی۔ مولوی صاحب کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ میری گود کا چراغ ہے، مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ مولوی صاحب نے تعویذ نکالے، پانی پر دم کیا اور کہا، اس کے کمرے میں کوئی چھپا دشمن ہے، کوئی ایسا جو اس کی جان کا دشمن ہو، تم اس عورت پروین کو اس کمرے سے نکالو۔ ساس کی نگاہ مجھ پر پڑی اور وہ اسی وقت جھپٹ کر میرے بال پکڑنے کو دوڑی۔ تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو نے میرے بیٹے پہ جادو کیا ہے، تو آسیب کی بیٹی ہے، تو نہیں بچے گی۔ لیکن جیسے ہی وہ مجھ پر ہاتھ ڈالنے لگی، پھر وہی اندیکھی طاقت بیچ میں آ گئی۔ ساس کی آنکھوں میں دہشت ابھری، اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کا بازو مروڑ دیا ہو۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی، اور پیچھے مولوی صاحب بھی سہم گئے۔ ان کی نگاہ میرے کمرے کی طرف گئی، جہاں سے ایک بار پھر ہلکی سی روشنی اور خوشبو کی لہر نکلی۔ مولوی صاحب گھبرا کر بولے، یہ معاملہ تیرے بس کا نہیں بہن، یہ عورت تو خود حفاظت میں ہے، اس پہ نورانی طاقت کا سایہ ہے، جو اسے کچھ کہے گا اپنا انجام دیکھے گا۔ ساس کی زبان گونگ ہو گئی، پسینہ ماتھے سے ٹپکنے لگا۔ وہ بھول گئی کہ چند دن پہلے تک وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر نیم پاگل ہو گئی تھی، اور میرا شوہر جو کبھی میری چیخوں پر ہنستا تھا اب خود اپنی چیخوں میں کانپ رہا تھا۔ ساری رات وہ ڈراؤنے خواب دیکھتا، جیسے کوئی کالا وجود اس کے سرہانے کھڑا ہو، آنکھیں سرخ، ہونٹ سیاہ اور ہاتھ لمبے، جو دھیرے دھیرے اس کے گلے کی طرف بڑھتے، اور وہ ماں کو پکار پکار کر جاگتا، ماں بچا لے، وہ مجھے لے جائے گا، وہ کالا وجود۔ اب نہ ساس کے تعویذ کام آئے، نہ مولوی صاحب کی دم درود۔ میرے اللہ نے میری آہوں کا بدلہ لینا شروع کر دیا تھا۔ جس نے مجھے راتوں کو بے گناہ رلایا تھا، وہ اب اپنی چیخوں میں بے بس پڑا تھا۔ ساس دن بھر گھر میں پھرنے والے ہر سائے کو شک کی نظر سے دیکھتی، کسی بھی گزرنے والے بادل، ہوا میں بھونکتے کتے یا دیوار پر لگے چھینٹے کو دیکھ کر چونک جاتی، اور میں خاموش کمرے میں بیٹھ کر تلاوت کرتی اور سوچتی، اے رب تو انصاف کرنے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے اور تو بدلہ لے رہا ہے۔ رات کو اس گھمبیر خاموشی میں جب پورے محلے پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سارا آسمان کالے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، میں تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی آنکھیں موندے کسی انجانی کیفیت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کمرے کے ہر کونے سے ایک پراسرار خوشبو اٹھ رہی تھی، جیسے کسی پرانی خالص عود کی مہک۔
مجھے یوں لگا جیسے میری روح کا بدن سے رشتہ ہولے ہولے کٹ رہا ہو اور میں کسی اور ہی دنیا کی طرف کھنچتی جا رہی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے ایک نورانی منظر ابھرا۔ میں نے خود کو ایک کھلے میدان میں پایا جہاں ہر طرف سبزہ تھا، آسمان نیلا اور ہوائیں مہکوں سے بھری ہوئی، اور اس منظر میں میرے سامنے ایک نورانی وجود کھڑا تھا، لمبے سفید لباس میں ملبوس، سنہری روشنی کا ہالہ اس کے گرد لپٹا ہوا اور اس کے ہاتھوں سے دودھیا روشنی نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اپنائیت کا وہ رنگ تھا جس کی شدت سے میرا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، میں تیرے ساتھ ہوں، تو اکیلی نہیں، رب نے تجھے اپنی امان میں دیا ہے، اب کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ ساز، یہ ظالم اب انجام دیکھیں گے۔ تو اپنی طاقت پہچان، تو کمزور نہیں، تیری آہیں عرش تک پہنچی ہیں، رب نے اپنا نمائندہ بھیج دیا ہے تیرے لیے۔ اس نورانی وجود کی بات سنتے ہی میرا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا، میری آنکھیں بھر آئیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی روشنی میرے سینے میں سما رہی ہے اور میں کسی روشن وجود کا حصہ بن رہی ہوں۔ اسی کیفیت میں میری آنکھ کھل گئی، کمرہ مہک رہا تھا، دیواروں پر ہلکی ہلکی روشنی جھلملا رہی تھی۔ میں نے پہلی بار اپنی ہتھیلی پر روشنی کی ایک لکیر دیکھی جو دھیرے دھیرے پورے بدن میں اترتی جا رہی تھی۔ صبح ہوئی تو ساز کی نظروں میں وحشت تھی۔ اس نے رات کو میری ہنستی ہوئی آنکھیں اور سکونت دیکھی تھی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح کوئی نیا تعویذ، کوئی نیا وار کرنے کی تیاری میں تھی۔ رات کو جب سب سونے لگے، ساز چپکے سے ایک چاقو اور کوئی کالا کاغذ لیے میرے کمرے کی طرف آئی۔ اس کے قدم دبے دبے تھے، مگر میرا دل جانے کیوں دھڑکنے لگا۔ میں جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچی اور دروازہ دھیرے سے دھکیلا، اس سے پہلے کہ وہ اندر آتی، اچانک وہیں دہلیز پر زمین پر دھڑام سے گری۔ اس کے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی جانور کی طرح تڑپنے لگی۔ سارا گھر جاگ گیا، شوہر، آس پڑوسی سب بھاگے آئے۔ ساس فرش پر پڑی چیخیں مار رہی تھی، ہائے میں جل گئی، بچاؤ، کوئی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ مگر وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شوہر نے ماں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم جیسے کسی اور کے قبضے میں تھا۔ وہ جھٹک جھٹک کر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ پہلی بار شوہر کی آنکھوں میں میری طرف خوف اور شرمندگی کا سایہ اترا۔ وہ میرے قدموں میں آ کر گرا۔ معاف کر دے پروین، معاف کر دے، میں اندھا تھا، ماں کی باتوں میں آ کر تجھے دکھ دیا، تجھے مارا پیٹا، گالیاں دی، پر میں تیرے سامنے سر جھکانے آیا ہوں، مجھے بخش دے۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، جس دن تو میری آہ کا مطلب سمجھے گا، اس دن تجھے اپنی ماں اور اپنے ظلم کا انجام خود نظر آ جائے گا۔ شوہر کی حالت اس رات سے بدلنے لگی۔ وہ ہر پل میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا، اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف رہتا، اور ساس، وہ اب بستر سے لگ گئی تھی، ہر رات چیخیں مار کر اٹھتی اور کہتی، وہ آ رہا ہے، وہ لے جائے گا، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، مجھے بخش دے پروین، مجھے معاف کر دے۔ اور میں خاموش قرآن کی تلاوت کرتی، دل میں سوچتی، اے رب، تیرا انصاف کتنا پیارا ہے۔ رات کے اس آخری پہر میں جب سارا محلہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا اور میرے کمرے کی کھڑکی سے چاندنی کی نرم روشنی آہستگی سے اندر سرک رہی تھی، میرے دل میں وہ عجیب سی بے چینی جاگنے لگی۔ کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، وہی پراسرار مہک جو کئی راتوں سے میرے گرد رہنے لگی تھی۔ دروازے کی کنڈی ہلکی سی چرچرا کر کھلی، اور وہی نورانی وجود سفید لباس میں لپٹا مسکراتی آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے وجود سے روشنی کے نرم دھارے نکل رہے تھے اور پورا کمرہ ایک دم جگمگا اٹھا۔ میں فرتے حیرت اور عقیدت سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اس کی آنکھوں میں وہی دلاسا، وہی شفقت تھی جو کسی ماں، کسی محافظ کی ہوتی ہے۔ اس نے آہستگی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک ٹھنڈی لہر میرے جسم سے ہو کر گزر گئی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، پروین، تیرا وقت کٹ گیا۔ جس ظلم کے اندھیروں میں تجھے گھسیٹا گیا، ان سب کا حساب آسمان پر لکھا گیا۔ تیرے آنسو، تیرے صبر، تیری ہر رات کی سسکی رب نے سنی، اور اب تجھے سکون دے دیا ہے۔ وہ ظالم اب تجھے چھو نہیں سکیں گے۔ تیرے شوہر کی آنکھیں کھل گئی ہیں، تیری ساس اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ میری ہچکی بن گئی۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اب مجھے چین نصیب ہوگا؟ وہ جنزادہ مسکرا کر بولا، ہاں، اب تیری زندگی میں روشنی ہی روشنی ہے، مگر یاد رکھ، یہ دنیا فانی ہے اور کبھی کبھی آزمائش پھر آتی ہے۔ اگر کبھی تجھ پر دوبارہ کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی ستم ٹوٹے، اگر کبھی تجھے اپنے دل کی سنسانی میں کوئی آسرا نہ ملے، تو بس میرا نام لینا، ایک بار پکار لینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میرے دل پر جیسے سکون کی چادر تان دی گئی۔
میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے مجھے اندھیروں سے نکالا، مجھے زندگی دی، میں کبھی تمہیں بھول نہیں سکوں گی۔ وہ آہستگی سے مسکرایا، اس کے وجود کی روشنی دھیرے دھیرے مان پڑنے لگی اور پھر اس کی آواز فضا میں گونجی، میں ہمیشہ تیرے پاس ہوں، بس میرا نام لینا اور میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ دھندلی روشنی میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، مگر اب میرا دل مطمئن تھا۔ میں جان چکی تھی کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اس کے بندے ہر اس مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر اور دعا سے ظلم سہتا ہے۔ اسی دن سے میری زندگی بدل گئی۔ شوہر سائے کی طرح میرے ساتھ رہنے لگا، ہر وقت میری خدمت، میری خوشی کا خیال۔ ساس بستر پر پڑی اپنی خطا کی معافی مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور میں اب جب کبھی رات کے سناٹے میں دل ڈر جائے یا دکھ کا کوئی بوجھ آنکھوں میں نمی لے آئے تو بس اس کا نام لیتی ہوں اور ایک نرم خوشبو اور ہلکی سی ٹھنڈی ہوا میرے ارد گرد لپٹ جاتی ہے۔ بس یہی میری کہانی تھی، مظلوم بہو کی، جو رب کی مہربانی اور ایک نورانی وجود کی مدد سے پھر سے جینے لگی۔ اب میں 2 جڑواں بیٹوں کی ماں ہوں، میرے گھر میں ہنسی اور کھلکاریوں کی گونج ہے۔